السلام علیکم ناظرین، یوٹیوب چینل پہ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ سیاسی باتیں تو ذرا میں آپ سے کروں گی، لیکن چونکہ آج دو بڑی اہم ڈیولپمنٹ بھی ہے پشاور کو بھی لے کر اور اسلام آباد میں بھی، لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں ذرا جاوید اختر صاحب کی، جو کہ ہندوستانی شاعر ہیں، انڈین شاعر ہیں۔ وہ پاکستان آئے اور پاکستان آ کے وہ ہمارے منہ پہ تھپڑ رسید کر کے چلے گئے اور ہم یہاں پر تالیاں پیٹتے رہ گئے۔ اب دیکھیں، جو جاوید اختر صاحب نے کہا اور جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ جی ہم پہ اٹیک ہوا اور ہم یہ بھی نہ بولیں، ہم وہ بھی نہ بولیں، وہ لوگ یہاں پر پھر رہے ہیں، تو جاوید اختر صاحب کا بولنا ایک تو یہ کہ ان کو خیر نہیں بولنا چاہیے تھا اس موقع پہ، ان کو بڑی عزت سے بلایا گیا تھا، وہ اپنے دروازے خود بند کر کے چلے گئے۔ لیکن اصل کیونکہ وہ تو ایک ہندوستانی ہے نا، وہ انڈین ہے، وہ انڈیا کا جو ہے وہ دم بھریں گے اور مسلمان بھی ہیں، تو ان کو ویسے ہی جو وہاں کے انڈین ہندوستانی ہیں ان سے کہیں ہندو جو انڈینز ہیں ان سے کہیں بڑھ کے انہوں نے اپنی محبت ثابت کرنی ہوتی ہے۔ تو بھارت کا المیہ یہ ہے کہ کوسچن مارک لگے ہوئے تمام پاکستانیوں پہ پیٹریوٹزم کے، انہوں نے تو یہ کرنا تھا، انہوں نے اپنے جا کے وہاں پر بندوبست کر لیا ہوگا۔ لیکن اصل میں جو چترول اور جو پوچھ گچھ ہونی چاہیے نا، وہ تو ان کی ہونی چاہیے جو انہوں نے یہاں پر بلایا۔ شاید چلو ان کو بھی ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیتے ہیں کہ ان کو اندازہ نہیں تھا، لیکن جو تالیاں پیٹ رہے تھے، میں تو یہی سوچ کے شرم سے گڑ گئی کہ آپ تالیاں پیٹ رہے تھے، ان کی آپ واہ واہ کر رہے تھے، ان کو تو آپ نے بس میں بٹھا کے روانہ کر دینا چاہیے تھا۔ لیکن اگین جاوید اختر صاحب ایک ہندوستانی ہے، ٹھیک ہے، ایک ہندوستانی شہری ہیں، وہ آتے ہیں، وہ یہ کہہ دیتے ہیں۔ نواز شریف صاحب جو کہ ابھی جس حکومت ہے، جو پی ایم ایل این کی حکومت ہے، اس کے قائد ہیں، 3 دفعہ وہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اور جو ہے وہ پاکستان کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، مسلم لیگ نون کے وہ قائد ہیں، مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، ہمیں جاوید اختر صاحب تو یاد آ رہے ہیں، ہمیں نواز شریف صاحب ہم بھول گئے۔ نومبر 2018 میں بی بی سی کی رپورٹ ہے، میں اگر غلط کہہ رہی ہوں نا، میں اپنے پاس سے کہہ رہی ہوں، پتہ نہیں کیا کہ بی بی سی کی رپورٹ ہے کہ بی بی سی لکھتا ہے کہ نومبر 2008 میں جب ممبئی پر حملہ ہوا تھا، اس وقت پاکستان کے کئی حلقوں میں یہ تصور تھا کہ یہ حملہ آور ہندوستان کے تھے، لیکن 2008 میں لاہور کے امریکی کونسل سے واشنگٹن بھیجے گئے ایک سفارتی مراسلے میں کہا گیا کہ نواز شریف نے پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے امریکن سینیٹر جان مکین اور لینسے گرام کو بتایا تھا کہ انہوں نے ممبئی کے ایک حملہ آور کی ایک انڈین ٹی وی چینل سے فون پہ گفتگو سنی تھی، اور وہ کہہ تو رہے تھے کہ وہ ہندوستانی ہیں، لیکن لب و لہجے سے وہ مکمل پاکستانی لگ رہے تھے۔ پھر ایک انٹرویو میں نواز شریف صاحب کہتے ہیں، جو آج پی ایم ایل این کے قائد ہیں اور جن کے آنے کے لیے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ عدالتیں جو ہے ان پہ جو لگائے گئے ظلم ہے، جو کیسز ہیں، ان کا ازالہ کریں، جو ان کے پاس ظلم ہوا اس کا ازالہ کریں۔ انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران کہا، یہ بی بی سی کی رپورٹ ہے، کہ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ عسکری تنظیمیں، نان اسٹیٹ ایکٹرز اور ممبئی حملوں کے لیے پاکستان سے غیر ریاستی عناصر ممبئی گئے۔ ہم تو جاوید اختر کو رو رہے ہیں نا، یہ نوحہ بھی تو روئیے۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ یہ اجازت دینی چاہیے تھی، وہ پوچھ رہے تھے، اور وہ کس سے پوچھ رہے تھے، یہ اجازت دینی چاہیے تھی کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ممبئی جا کے 150 افراد کو ہلاک کر دیں، تب بتایا جائے کہ ہم ممبئی حملے کیس کا ٹرائل مکمل کیوں نہیں کر سکے۔ تو یہ جو بات انہوں نے کی ہے نا، اچھا یہ جیو کی خبر ہے، ٹھیک ہے، یہ جیو نے خبر لگائی تھی 2018 میں، اور جو میں نے آپ کو اس سے پہلے پڑھ کے سنائی وہ بی بی سی نے خبر لگائی تھی، جو انہوں نے 6 دسمبر کی اس ملاقات میں، جو میں نے پہلے بتایا کہ انڈین امریکن ایمبیسڈر، اور انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ جو بمبئی اٹیک میں جو حملہ آور تھے ان کا تعلق پاکستان سے تھا۔ تو جاوید اختر صاحب پہ تو انڈین ہیں، آ گئے تھے، بول کے چلے گئے، اور ہم جو ہے اپنا تھپڑ سے اپنا گال سے ہلاتے رہ گئے اور ہم تالیاں بجاتے رہ گئے، ان کو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن جن کو ہم کچھ کر سکتے تھے، کیا ہم نے ان کو کچھ کیا؟ کیا کسی نے بغاوت کا مقدمہ کیا نواز شریف صاحب پہ؟ کیا کسی نے غداری کا مقدمہ کیا نواز شریف صاحب پہ؟ کیا کسی نے ان سے یہ پوچھا اور وہ کیا بلیک لسٹ ہوئے کہ آپ وزیر اعظم، 3 دفعہ کے وزیر اعظم، اور پورے انڈیا نے اس بات کو انتہائی ایک ہائپ کریٹ کی اور پورا میڈیا اس کو پیٹتا رہا کہ جی ہم کہتے ہیں تو آپ کو یقین نہیں آتا، لیکن وہاں کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والے شخص نواز شریف صاحب نے خود کہا ہے کہ جو ممبئی حملے میں لوگ تھے وہ پاکستانی تھے۔ تو میں حیران ہوں کہ ہماری کتنی شارٹ ٹرم میموری ہے، اور کوئی جس کو ہم لا کے بٹھاتے ہیں، کسی کو ہم نکالتے ہیں، پھر جس کو بٹھانا ہوتا ہے اس کو ہم کلین چٹ دیتے ہیں، اور پھر جب ہم نے اس کو نکالنا ہوتا ہے تو ہم غداری کے اور بغاوت کے مقدمے درج کرتے ہیں، بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح جس طرح سے پی ٹی آئی۔ اب یہ والا جو کھیل ہے، دیکھیں
بہرحال جو ہمارے ملک کے کرتا دھرتا ہیں، جو ہمارے ملک کے سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے، اور کم از کم کہ نواز شریف صاحب نے کہیں یہ بیان واپس لیا کہ جی مجھے یہ پتہ نہیں تھا، یا آؤٹ آف کانٹیکس تھا، یا سلپ آف ٹنگ تھا، یا میں نے لا علمی میں کہہ دیا. انہوں نے کہیں واپس نہیں لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آج بھی اپنے اس بیان پہ اسٹینڈ کرتے ہیں. تو اگر جاوید اختر صاحب پر ہم تل ملائے ہوئے ہیں اور جھنجھلائے ہوئے ہیں، تو میرا خیال ہے نواز شریف صاحب پر تو اس سے کہیں زیادہ بنتا ہے. اب سمجھنے والی بات ہے، کس کو یاد ہے کسی کو یاد نہیں ہے. تو میں نے کہا ذرا یاد دلاتی چلوں کہ یہ بات صرف جاوید اختر صاحب نے کی تھی، نہیں کی. اور جاوید اختر صاحب تو ایک ہندوستانی ہے، اور ہمارے اپنے پاکستانی 3 دفعہ کے وزیر اعظم، اور آج جن کی حکومت ہے. اصل بات یہ ہے کہ آج بھی وہی حکومت میں ہے جو یہ مانتے ہیں کہ پاکستان سے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہم انڈیا بھیجتے ہیں. اب آپ فرق خود سے محسوس کر لیجئے، اور جو بھی آپ کو نتیجہ اس کا عکس کرنا ہے وہ بھی آپ عکس کر لیجئے. اب ذرا میں آتی ہوں جو آج پشاور میں ہوگا. پشاور میں دمادم مست قلندر ہوگا، اور آج آپ وہ مناظر دیکھیں گے، لکھ لیجئے میرے الفاظ، آج آپ وہ مناظر دیکھیں گے جو لاہور میں تو شاید آپ کو دکھے ہی نہیں. کیونکہ جو کے پی ہے نا، وہ تو اب خان کا اور پی ٹی آئی کا گڑھ ہے. تو وہ تو خان کی محبت میں ٹس سے مس ہونے والے نہیں ہیں. پنجاب میں تو ڈیفینیٹلی پی ایم ایل این بھی ہے، تھوڑی بہت شاید پیپلز پارٹی بھی ہے شاید، اور تحریک لبیک بھی ہے، لیکن جو پی ٹی آئی کا گڑھ ہے وہ کے پی کے. اب سوچیں کہ جب آپ پشاور میں آج جیل بھرو تحریک ہوگی، اور ہمارے پشتون بھائی اور ان کا جوش اور ان کا ولولہ اور وہ جتنے جذباتی ہیں، وہ جب سڑکوں پہ آئیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں بھی لے کر جاؤ، تو پھر اصل میں یہ جو پھڑپڑاتی ہوئی حکومت ہے نا، اس کو اصل میں اس کا پتہ چلے گا. تو یہ تو ایک بہت بڑا پاور شو ہمیں پشاور میں دیکھنے کو مل رہا ہے، اس سے کہیں بڑا جو ہم نے لاہور میں دیکھا. اور سب سے اچھی بات ہے، میں کنونسڈ ہوں کہ خان صاحب کو گرفتاری دینی چاہیے، کیونکہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ اپنی گرفتاری جو ہے وہ حفاظتی ضمانتیں کرا رہے ہیں، اور آپ کے دیگر لوگ جو ہیں وہ گرفتاریاں دے رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ بھی ایک بڑا اچھا لگا کہ اسد عمر صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، سواتی صاحب اور دیگر جو تھے وہ انہوں نے اپنی گرفتاری دی. آلدو کہ بیسیکلی اس کا کوئی ایز سچ ریزلٹ اورینٹڈ نہیں ہے، بس ایک جس کو کہنا چاہیے نا کہ ایک ٹوکن پروٹیسٹ ہے، اور ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے، اور آپ نے دنیا کو باور کرانا ہے اور پاکستان کو باور کرانا ہے. یہ ایک پریشر بلڈنگ جو ہوتی ہے، یہ ایک ٹیکٹکس ہوتی ہے. اب میں آ جاتی ہوں سپریم کورٹ کے اوپر. سپریم کورٹ کا جو معاملہ ہے نا، اب سپریم کورٹ نے کل لے لیا از خود نوٹس، اور اب کچھ دیر بعد ہی اس کی ہیئرنگ شروع ہوگی. اور اس پہ بھی بڑے لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ جی آپ نے، یار میں حیران ہوں اس ملک کے اوپر. میں ذرا آپ کو پہلے تو یہ بتا دوں کہ کون کون سے ججز ہیں اس پینل، اس پہ جو بینچ بنا، ایک لارجر بینچ بنا ہے جو 9 رکنی ججز پر مشتمل ہے. اس میں جو ہے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو کہ چیف جسٹس ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس سید مظہر علی، جسٹس اکبر نقوی، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس اطہر من اللہ. تو یہ جو ہے چیف جسٹس نے کل ایک 9 رکنی بینچ تشکیل دیا. اچھا، 9 رکنی بینچ تشکیل دینے کا مقصد یہی تھا کہ کسی کو جو کنٹروورسی میں پڑ جاتے ہیں نا، وہ ہم بائسنس پہ آ جاتے ہیں، کنٹروورشل بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو 9 ججز کے جو 9 رکنی جو بینچ ہوگا، اس کو اتنی آسانی سے آپ کو باعث بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور اس کو اس پہ سوالات اٹھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. آل دو کہ ہمارے یہاں تو جو ہے وہ دوبارہ ابھی سے سوالات اٹھنے لگے. میں عطا تارڑ صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی کہ جی فلاں جج نہیں ہونا چاہیے، اگر فلاں جج نہیں ہوگا تو میرے بھائی کہ اب آپ جو بینچ بنے گا وہ بھی آپ سے پوچھ کے بنے گا. مطلب کہیں کوئی ایک ادارہ تو رہنے دو جہاں پہ آپ اپنے پنجے نہ گاڑو. تو بہرحال اس سے جو صورتحال ہے وہ یہ بنی ہوئی ہے. تو ان شارٹ یہ کہ اس سے عدلیہ سے بہت امیدیں ہیں. اور میں نے کل بھی یہ بات کی تھی، میں تو خیر 3 دن سے یہ بات کہہ رہی ہوں، آپ مان نہیں رہے وہ الگ بات ہے، کہ خیبر پختونخوا، جو مجھے لگتا ہے خیبر پختونخوا اور پنجاب الیکشن جلدی تو نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، اور بہت ساری پیچیدگیاں ہوں گی. ابھی الیکشن کمیشن اپنا مدعا رکھے گا، حکومت اپنا مدعا رکھے گی، دیگر ادارے اپنا مدعا رکھیں گے، اور جو ہماری جو آرمی کے ٹروپس ہیں، میں بڑی حیران ہوں یہ سوچ کے کہ جی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی ہم فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے. آپ کیوں فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے؟ حکومت کہتی ہے، ڈیفینس منسٹر آپ کو اگر کہتا ہے کہ جی آپ نے اپنے ٹروپس بھیجنے ہیں فار دا سیکیورٹی پرپز، اور آپ بتاتے ہیں کہ جی ہمارے تو جو ٹروپس ہیں وہ آلریڈی یہاں ڈپلائڈ ہیں. بھائی آپ کے جہاں بھی ڈپلائڈ ہیں آپ اپنی مین فورس بڑھا دیں، لیکن آپ منع نہیں کر سکتے، آپ نو نہیں کر سکتے. اب وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے نو تو نہیں کیا لیکن ہم نے بتا دیا. تو مطلب
پھر وہ کہتے ہیں پھر میں نہ ہی سمجھوں. تو یہ تو ہمیں اور آپ کو سب کو پتا ہے کہ کون چاہتا ہے. پرویز الہی صاحب کیٹیگوریکلی پہلے کہہ چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ اسمبلیز ٹوٹے. جب اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ اسمبلیز ٹوٹے تو اسٹیبلشمنٹ کیسے چاہے گی کہ اسمبلی کے الیکشن ہو. تو ان شارٹ یہ لیٹ می کٹ دا اسٹوری شارٹ کہ آپ نے جو ہے وہ الیکشن ان کے تھوڑا شاید دیر سے ہوں, وفاق کے جو الیکشن ہے وہ تھوڑا سا پہلے ہوں, کوئی بیچ کی راہ نکل جائے. اور کل والی بات نہ بھولیے گا کہ مشاورت کے لیے ٹائم فریم وارننگ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے کہ آپ کے پاس میکسیمم 4 سے 5 دن یا ایک ہفتہ ہے, اس میں آپ مشاورت کریں, کوئی بیچ کی راہ نکالیں. ادروائز جو ہے ابھی تو ہم انٹروین نہیں کر رہے, لیکن پھر ہمیں کسی ایکشن کے لیے مجبور نہ کریں. یہ بولا نہیں ہے, یہ دل میں سوچا ہے. تو اب یہ کہ دیکھیں سپریم کورٹ سے امیدیں وابستہ ہیں. لیٹس سی کہ سپریم کورٹ کا اس پہ سو موٹو لیا ہوا ہے اور ان کی ججمنٹ کیا آتی ہے, اور اسی حساب سے ملک چلے گا. تو ملک جو ہے وہ اب ایگزیکٹو تو چلا نہیں رہے, ملک جو ہے وہ ہماری عدالتیں چلا رہی ہیں, اور جو چلا رہے تھے وہ ابھی بھی چلا رہے ہیں. ناظرین اس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.